بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ پولیٹیکل خبریں ہیں جی. سیاسی میدان میں کافی گہما گہمی ہے اور ہم نے کل انٹرویو کیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کا. تو شیخ صاحب نے بتایا کہ اگلے 3-4 مہینے 6 مہینے امپورٹنٹ ہیں اور وہ انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی، یعنی انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ بھی ذرا اس خطے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ڈومیسٹک جو پلیئرز ہیں وہ بھی کافی ہل جل کر رہے ہیں اور اس میں ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی ذرا جاننے کی کوشش کی آخر کیا مسئلہ ہے کہ شیخ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ چونکہ افغانستان کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے الجھے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی سرکار جو ہے دنیا کی دعوے دار کہ جی وہ اکلوتی بڑی طاقت ہیں، وہ کافی ناراض ہے اور وہ اس تگڑم لڑا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان میں کچھ ہل جل پیدا کی جائے اور انتخابات کی طرف جایا جائے جلدی سے جلدی اور نیا سیٹ لایا جائے. یہ ظاہر ہے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ہم اگر داخلی طور پہ دیکھیں تو تمام مسلم لیگ نواز میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا تصور رکھتے ہیں، یہ بھی آپ سے بتاتے ہیں جب ان کو بتایا گیا. کیونکہ اب بغاوتیں جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں میں اٹھ رہی ہیں. ان کو بغاوتیں کہہ لیں یا پھر جب انتخابات کا جب ڈور ڈالا جاتا ہے، جب پتہ چل جائے کہ انتخابات قریب ہیں تو یہ ہوتا ہے. اب چودھری نثار علی خان صاحب پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ بنا ہے، اس گروپ کا کیا عمل دخل ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. شروع کرتے ہیں چودھری نثار علی خان صاحب. چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ میں پی ٹی آئی جوائن کر سکتا ہوں، یہ انہوں نے اشارہ دیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی فیصلہ نہیں کیا لیکن جب انتخابات ہوں گے تو پھر قریب جا کے میں فیصلہ کروں گا، چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا. تو یہ ایک واضح میسیج تھا. اس کا یہ ہوا کہ اب چودھری نثار علی خان صاحب اگر پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگلا الیکشن کا جو ٹکٹ ہے وہ پی ٹی آئی دے گی چودھری نثار علی خان صاحب کو. اور یہاں سے جیتے ہوئے ہیں جو اس وقت سٹنگ ایم این اے ہیں اور منسٹر ہیں فیڈرل، وہ ہیں غلام سرور خان صاحب. اور غلام سرور خان صاحب جو ہیں وہ وفاقی وزیر، اور ان کو جب یہ خبریں پہنچیں ان کے علم میں تو انہوں نے واضح طور پہ یہ میسیج دے دیا. نجی محفلوں میں آپس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ مسلم لیگ نواز میں جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر چودھری نثار علی خان جو کہ میرا مخالف ہے اگر آپ ان کو پی ٹی آئی میں لائیں گے تو پھر میں پی ٹی آئی میں رہ کے کیا کروں گا. اسی طریقے سے کے پی کے میں بھی اب پرویز خٹک صاحب ناراض ہیں، علیم خان صاحب ناراض ہیں، چودھری سرور صاحب ناراض ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہیں. اور ان کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ یہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے معاملات الجھے تھے محمود خان صاحب سے. کن کے الجھے تھے؟ اس میں 2 تھے، ایک شہرام ترقی اور دوسرے ان کے ساتھ عاطف خان تھے. انہوں نے ملاقات بھی کر لی. ملاقات کرنے کے بعد پتہ چل کہ وزیر اعظم عمران خان نے دونوں کو برطرف کر دیا، کابینہ سے نکلوا دیا. پھر اس کے بعد معاملات سیٹ ہوئے، واپس آ گئے. تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے معاملہ خراب ہوا تھا. تو اب جو ہے پرویز خٹک صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی. وہ سینئر موسٹ رہنما ہیں. پہلے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہی رہنا چاہتے تھے بطور وزیر اعلیٰ دوسری ٹرم میں بھی، لیکن وزیر اعظم نے کہا ان کو، خان صاحب نے کہ جی آپ آئیں مرکز میں، آپ کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں پہ آ کے بھی ان کو ایسی منسٹری دے دی گئی جس سے وہ خوش نہیں تھے. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئی 27 ممبرز کا ہے جی گروپ وہ جو ہے وہ بنا لیا ہے اور وہ پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جڑ گیا ہے. خان صاحب تک یہ معاملہ پہنچا. اب یہ تمام خبریں سورسز سے ہیں. تو
خان صاحب نے بالکل ملنے سے ہی انکار کر دیا اور واضح طور پہ کہا کہ جس نے جو گروپ بنانا ہے بالکل بنائیں، لیکن بلیک میلنگ نہیں چلے گی۔ اور اگین اس وقت 3 وزرائے اعلیٰ ہیں جو خطرے میں ہیں۔ خطرے سے مراد ہے کہ تینوں ہی وزرائے اعلیٰ سے ان کی اپنی جماعتیں بھی خوش نہیں ہیں اور اندر سے ہی ارکان جو ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں، ان سے بھی یہی معاملہ ہے یہ جو گروپ، لیکن وزیر اعظم عمران خان چونکہ محمود احمد خان کے ساتھ ہیں، اس لیے محمود خان کے ساتھ ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے جی۔ ادھر چلے جائیں بلوچستان میں، وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال، ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے ناراض ہیں اور اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی، لیکن پھر اسلام آباد سے میسج گیا، سنجرانی صاحب گئے اور انہوں نے جا کے معاملات کو ٹھنڈا کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بلکہ جو ناراض ارکان ہیں انہیں یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اگر مہینہ 10 دن کے اندر اندر معاملات آپ کے نہ ٹھیک ہوئے تو پھر آپ آزاد ہیں فیصلہ کرنے میں۔ تو وہ فیصلہ بدستور ان کا موجود ہے اور وہ جام کمال کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں وہی، انہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے اور ساتھ پی ٹی آئی کے بھی، بلوچستان کی جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی شامل ہے۔ اب آ جائیں پنجاب میں۔ پنجاب میں بھی یہی چل رہا ہے اور پنجاب میں آپ کو معلوم ہے کہ علیم خان صاحب استعفیٰ لے کے پھر رہے ہیں، پھر چودھری کہہ رہا ہوں غلام سرور خان صاحب آ گئے میدان میں، انہوں نے بھی یہی کام کیا۔ تیسرا مسلم لیگ نواز ہے۔ مسلم لیگ نواز میں بھی یہی ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہے اور مسلم لیگ نواز میں بھی شہباز ورسز مریم، حمزہ ورسز مریم، اور نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے گروپس کے لوگ آتے ہیں اور آ کے بات کرتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ خاص طور پہ شہباز شریف صاحب اب پھر ڈی ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ پہلے وہ ایکٹیو ہوئے، بھرپور پریس کانفرنسیں کی، سب کچھ کیا اور ذرا تگڑے چھگڑے بلند بانگ دعوے بھی کیے، نعرے شعرے لگائے۔ اب اچانک خبر آئی کہ جی وہ تو گر گئے ہیں، اور پریس کانفرنس کے بعد خاص طور پہ کیونکہ انہوں نے ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس کی، جو برطانیہ سے مبینہ طور پہ فیصلہ آیا ان کا، اور اس کو وہ اپنے حق میں کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ سارا آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد وہ گئے ہیں اور جا کے ان کی اب کہتے ہیں جی وہ گر گئے ہیں، لہٰذا شہباز شریف صاحب اب خاموش رہیں گے اور مریم صفدر صاحبہ اب ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ اب مریم صفدر صاحبہ ایکٹیو ہونے کے بعد اب انہوں نے ایک تقریر کی ہے اور پرانے اسی اسٹریٹجی پہ آ گئے ہیں کہ اپنا ہی اجلاس، اپنے ہی لوگ، اپنے ہی کیمرے، اپنے ہی موبائل، اسے ایک چھوٹا سا پیس بنایا اور ریلیز کر دیا کہ جناب یہ دیکھیں ہم دو ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے لگی ہیں۔ یہ سارے جو پارٹیوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، پھر 20 ارکان کا نواز شریف صاحب سے رابطہ کرنا کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو، ہماری لیڈرشپ ہے یا تو اس کو چینج کریں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا پھر آپ خود تشریف لے آئیں۔ خود آتے ہیں تو معاملات خراب ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی اب 3 آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو کیا واقعتاً یہ 3 ہیں یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو یہ چیز، تو یہ سارے جو ہیں ناراض ارکان اپنی اپنی جماعتوں کے، یہ جائیں گے کہاں؟ جو اگلا کویشچن ہے کہ جائیں گے کہاں؟ اور کیا یہ، کیونکہ اگلے الیکشن کے لیے ان سب کو ٹکٹ چاہیے۔ اب کیا جو مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ سے، شریف فیملی سے ذرا فاصلہ رکھ رہے ہیں لوگ، کیا ان کو ٹکٹ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جو پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کے عناصر، جے کے ٹی گروپ ہو یا باقی، یا خیبر پختونخوا میں ایک پرویز خٹک صاحب گروپ، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آئیں تو کیا ان کو پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں ٹکٹ دے گی؟ عمران خان صاحب دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارے اوپر مختلف جو یہ خاص طور پہ جو الیکشن لڑنے والے الیکٹیبلز جو ہیں، یہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی جماعت میں ہوں۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ واشنگٹن کا دورہ، بلاول بھٹو پلان، اور اس میں
وہ وہاں سے وہاں سے لے کے آئیں گی کچھ، کیونکہ جو بائیڈن کے ساتھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ معاملات سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین نیب کا معاملہ فائنل ہونے والا ہے جی، اور چیئرمین نیب کی تقرری یعنی کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی توسیع کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ کر دیا جائے گا، غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ویک منگل بدھ کو آرڈیننس جاری کر دیا جائے گا، اور جو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں چیئرمین نیب، یہ غیر معینہ مدت کے لیے یعنی کہ ٹل فردر آرڈر جو ہے اس وقت تک یہ کام کریں گے جب تک کہ نئے چیئرمین کا انتخاب ہو نہیں جاتا، نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے اتفاق نہیں ہو جاتا یا نیا قانون نہیں آ جاتا، اس وقت تک۔ چونکہ جسٹس جاوید اقبال پہ مشاورت ہوئی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر کی اور اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کی، لہٰذا جو مشاورت ہوئی تھی اسی مشاورت کو لے کے آگے بڑھتے ہوئے وہ ہو جائے گا۔ یہ چیپٹر کلوز ہونے لگا ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان نے اب دیر آئے درست آئے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑے کی یا کیا کہنا چاہیے آپس میں جو ٹسل چل رہی تھی، اب اس کو جو الزامات لگائے گئے، وفاقی وزراء کو نوٹس ایشو ہوئے ہیں، اب اس پہ بات چیت چل رہی ہے مصالحت کی جائے، اور اس میں کمیٹی وزراء پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے جس میں شیخ رشید صاحب کو بھی ڈالا جائے گا۔ تو وہ کمیٹی جو ہے فردر اپنا کام کرے گی اور حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو ختم کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن ہمارے جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر جتنے بھی الزامات اور جتنے بھی ان پہ کوشچن کیا گیا، ان کی ڈگنیٹی کو چیلنج کیا گیا، ان کے وقار کو، تو وہ سارے کا سارا بالکل بے بنیاد تھا، اور ہمارا کام الیکشن کروانا ہے اور شفاف الیکشن کروانا ہے، لیکن آئین اور قانون کے تحت۔ وزیر اعظم عمران خان وہ کہتے ہیں کہ جی ہر صورت میں ای وی ایم کے تحت ہی الیکشن ہوگا، اگلا الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوگا، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دیا جائے گا، ووٹ کا حق دیا جائے گا، ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جائے گا، یہ قانون سازی ہر صورت میں ہو کے رہے گی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ تو معاملات اس لیے کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کہ 4-6 ماہ امپورٹنٹ ہیں، اور ان 4-6 ماہ میں 1-2 کام اور بھی ہونے ہیں، ان کا تعلق بھی بڑا گہرا ہے، تو لہٰذا انتظار کیجیے اور دیکھیے۔ اللہ حافظ۔